الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ طہارت کے عنوان پر گفتگو شروع کرنی ہے۔ طہارت کا چیپٹر بڑا وسیع ہے، اس میں جو اہم ترین نکات ہوں گے، مسائل ہوں گے، ان پر گفتگو رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دین اسلام کے بنیادی مسائل میں طہارت کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کے ابتدائی ایام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے وجود کو پاک اور صاف رکھیے۔ پاک صاف رکھنا یہ ابتدائی بنیادی مسئلہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اسی طرح پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس باب میں، اس چیپٹر میں جس نقطے پر آج گفتگو کرنی ہے وہ ہے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اس طرح پاک صاف رکھنا ہے کہ انسان کے پیشاب کے قطرے اس کے نہ جسم پر جائیں نہ اس کے کپڑے پہ جائیں۔ اس کو اسلامی معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے احادیث میں آتا ہے، آپ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو انتہائی جھک کر
زمین کے قریب ہو کر بیٹھتے تھے، کیونکہ جتنا آدمی جھک کر بیٹھے گا، زمین کے قریب ہو کر بیٹھے گا، تو اس کے پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر نہیں جائیں گے۔ اپنے پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ جھک کر بیٹھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر یہودیوں نے آپ کو دیکھ لیا، قضائے حاجت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں کہنے لگے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو صحیح، یہ تو اس طرح پیشاب کرتا ہے جس طرح عورتیں پیشاب کرتی ہیں۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی، لیکن وہ گفتگو نبی علیہ السلام نے سن لی۔ آپ نے فارغ ہو کر بتایا، تمہیں تمہارے پیغمبر نے تمہارے فلاں شخص کے بارے نہیں بتایا جو اپنے پیشاب کے قطروں سے اپنے وجود کو نہیں بچاتا تھا، احتیاط کے ساتھ پیشاب نہیں کرتا تھا، جب وہ مرا اس کے اسی گناہ پر، اس کے اسی غلط بد احتیاطی پر قبر نے اس کو دبایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تو تمہارے نبی کو بتا دیا تھا، اس کو قبر نے ایسا دبایا، ایسا دبوچا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی لاش کو قبر نے دبا دبا کر بال سے بھی باریک کر دیا تھا، اس قدر قبر نے دبایا، دبوچ کر۔ اچھا، تو اپنے وجود کو اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا، تیرے چھینٹے تیرے اوپر پڑتے رہتے تھے، دبایا، بال سے بھی زیادہ قبر نے اس کو باریک کر کے رکھ دیا۔ اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے بارے حدیث میں آتا ہے، آپ سفر پہ بھی جاتے تھے نا تو آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی، جس کے لیے حدیث میں آنازا کا لفظ آیا ہے۔ آنازا ایک ہے عصا، عصا بھی لاٹھی کو بولتے ہیں، اور آنازا بھی عربی میں لاٹھی کو بولتے ہیں، لیکن عصا میں اور آنازا میں فرق ہے۔ سیدھی جو لکڑی ہے جس طرح ہمارا یہ عصا ہے، اور اگر لاٹھی کے آخر میں لوہا لگا دیا جائے، نوکدار بن جائے، نوکدار، جس سے زمین کو آپ کھرچ سکے یا جس کو آپ زمین میں گاڑ دیں، اس کو آنازا بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے اپنے ہاتھ میں آنازا نہیں رکھتے، عصا نہیں رکھتے تھے، آنازا رکھتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو کوئی جانور آ جائے اس پر میرے پیغمبر اس آنازا کے ذریعے حملہ فرماتے، اس کو ختم کرتے تھے۔ دوسرا، سفر کے دوران جب آپ کو پیشاب آتا تو نبی علیہ السلام آنازا کے ذریعے زمین کو پہلے کھرچتے تھے، پھر وہیں بیٹھ کر پیشاب کرتے تاکہ چھینٹے محمد کے جسم پر نہ آئے۔ بتاؤ، آج ہمارے ہاں تو اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، نبی علیہ السلام کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ آپ ایک باغ سے گزرے، اس باغ کے ساتھ 2 قبریں تھیں۔ نبی علیہ السلام ان قبروں کے ساتھ جا کر رک گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انہما لیعذبان، عبداللہ ان دونوں قبروں والوں کو، دونوں کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ کے، مدینہ کے قبرستان سے گزرتے تھے، کبھی آپ نے کسی قبر کے پاس روک کر یہ بات نہیں کہی۔ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا اس پر رحمت ہے، اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میت کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کا معنی اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی نازل کی، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کی بات اللہ کی وحی۔ آپ کا رک جانا اور یہ اطلاع دینا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ ایک غلط فہمی کو دور کروں گا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں رکے۔ حالانکہ آپ کسی بھی قبر پہ جاتے، قبرستان میں جاتے، وہاں اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرتے، مطلقاً بخشش کی دعا فرماتے تھے، اور امت کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ جب بھی جائیں تو بخشش کی دعا کریں۔ آج خلاف معمول نبی علیہ السلام ان دونوں قبروں کے سامنے رکے ہوئے ہیں اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں، حالانکہ اگر میں اور آپ کسی قبر پہ جائیں، قبرستان سے جائیں، ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنے کسی عزیز جو فوت ہو گئی ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، کوئی بھی عزیز ہے جو فوت ہو گئی ہے، جس کو دفنا دیا گیا ہے، کیا ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ آج پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام ان قبروں کے سامنے روک کر فرما رہے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وما يعذبان فی کبیر۔ عبداللہ یہ بھی سن لے ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ، ان کے گناہ کوئی بڑے نہیں تھے، کوئی بھاری گناہ نہیں تھے، جبکہ ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے وہ بھی اس میں ہے وَيُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان کو بہت بڑے گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ ایک میں ہے کہ یہ گناہ معمولی تھے، ایک میں ہے کہ بڑے گناہ تھے۔ محدثین نے تطبیق یہ دی ہے گناہ تو بڑے تھے لیکن معاشرے میں ان کو بڑا نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں یہ گناہ معمولی تھے جبکہ گناہ بڑے تھے۔ کیا گناہ تھے؟ اب یہ کون بتا سکتا ہے؟
پیغمبر ناطے کی وحی، ناطے کی وحی. فرمایا کہ اما احدہما فکان لا یستتر عن بولہ، عبداللہ ان دو میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں یہ گناہ بڑا ہے، لیکن معاشرے میں اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتا. اور دوسرا جو تھا وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغل خور تھا، لڑاتا تھا لوگوں کو. عذاب ہو رہے. یہاں رک کر دو مرکزی غلط فہمیوں کو دور کروں گا. کچھ لوگوں نے، چونکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھجور کی ایک چھڑی کاٹی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اس پہ رکھ دیا، ایک اس پہ رکھ دیا، اور ساتھ فرمایا میں امید کرتا ہوں جب تک یہ دونوں خشک نہیں ہوں گی، گیلی رہیں گی، اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی باقی رہے گی. اب اس حدیث کو بیس بنا کر کچھ لوگوں نے کیا کیا، روٹین بنا دی. میت کی قبر کے اوپر کہیں کھجور کی چھڑیاں رکھی جا رہی ہیں، کہیں کسی اور درخت کی ٹہنیاں رکھی جا رہی ہیں، کہیں دال سبزی پکا کر پھینکی جا رہی ہے. اور کچھ لوگوں نے مستقل عذاب قبر سے اپنے مرنے والوں کو بچانے کے لیے وہاں نیم کے درخت لگا دیے، نیم کے درخت لگا دیے تاکہ عذاب ہو ہی نہ. جبکہ یہ سارے کام غلط ہیں. ایسا ہوتا نبی علیہ السلام یہ کام مدینہ کے مرکزی قبرستان بقیع غرقد میں کرتے، صحابہ یہ کام کرتے. نہ مکہ میں ایسا ہوا، نہ مدینہ میں ایسا ہوا، پیغمبر کی زندگی میں نہ طائف میں ایسا ہوا، نہ قرب و جوار کے قبرستان میں ایسا ہوا. کیوں؟ اس لیے چھڑی رکھنے سے پہلے یہ دعویٰ کرنا ہوگا، یہ اعلان کرنا ہوگا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ پہلے دعویٰ کرنا ہوگا اس کو عذاب ہو رہا ہے. نمبر 2، یہ بھی بتانا ہوگا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. جس کو عذاب ہوتا ہے اس کو جہنمی کہتے ہیں، اس کو جہنمی کہتے ہیں. اللہ معاف کر دے الگ چیز ہے، جہنم کی سزا کے بعد پھر نکال دے بعد کی بات ہے. ابتداءً اس کو جہنمی کہتے ہیں جس کو عذاب ہو رہا ہے. چھڑی رکھنے سے پہلے اپنے مرنے والے باپ کے بارے، دادا کے بارے، ماں کے بارے، بہن کے بارے، خامد کے بارے، بیوی کے بارے پہلے عقیدہ بناؤ کہ یہ جہنمی ہے. پہلے زبان سے کہو اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتاؤ لوگوں کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، پھر چھڑی رکھ دو. اور ایسا کام نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تو یہ عمل بھی نہیں کر سکتے. ایک اور اس حدیث سے جاہلانہ استدلال کر کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا، اپنی کتابوں میں لکھ دیا، بھرمار لگا دی،
اس نقطے پر کہ جتنے بھی جانور ہیں چاہے وہ حلال ہیں چاہے حرام ہے، کہہ دیے چاہے حلال ہیں چاہے حرام ہیں، چاہے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ان کے پیشاب سے بچنا چاہیے۔ جو نہیں بچے گا اس کو جہنم کا عذاب ملے گا۔ دلیل میں یہ حدیث پیش کی کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ جبکہ اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں، محدثین کے ہاں بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ جو جانور معقول اللحم ہیں، جو جانور معقول اللحم ہیں، جو حلال ہے، جن کا گوشت حلال ہے، جن کا دودھ حلال ہے، ان کے پیشاب کو، ان کے گوبر کو، مینگنیوں کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے، ناپاک نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو تم نے دلیل دی ہے، کاش کہ تھوڑا سا تدبر سے کام لیتے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اما احدہما، دوبارہ وہ حدیث سنا رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، اما احدہما، نبی علیہ السلام فرماتے عبداللہ، ان دونوں میں سے ایک جو تھا، کان لا یستتر عن بولہ، وہ اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اپنے آپ کو اپنے پیشاب سے۔ حدیث میں صراحت ہے، حدیث میں صراحت ہے، کان لا یستتر عن بولہ، اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ انسان کا پیشاب پلید ہے، پلید ہے، حکم اسی کا ہے۔ اگر یہ ہی کا مرجع آپ کو پتہ چل جاتا، آپ اپنی کتابوں کو کالا نہ کرتے اس مسئلے پر کہ چاہے اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، ان کا پیشاب، اس کا حکم وہی ہے جو انسان کے پیشاب کا ہے۔ کس نے کہا؟ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جہاں انسان کا پیشاب ہو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جہاں انسان کا پیشاب ہو پڑا ہے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، جہاں حلال جانوروں کا پیشاب پڑا ہو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سئل عن الصلاۃ فی مرابغ الغنم، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن بہقی کے اندر ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھیڑ بکریاں، ان کا جو باڑا ہوتا ہے، باڑے میں کیا ہوتا ہے؟ باڑا، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، جہاں بھیڑیں باندھی جاتی ہیں، اس کو باڑا کہتے ہیں۔ باڑے میں کیا ہوتا ہے؟ ان جانوروں کا پیشاب ہوتا ہے، ان کی مینگنی ہوتی ہیں، وہ باڑا ہے، ہر وقت وہ پیشاب کرتی ہیں، مینگنیاں کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قربان قربان، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صلو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ خالی اتنا نہیں فرمایا، فرمایا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةٌ، یہ بھیڑ بکریاں اور ان کا باڑا اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے،
بتاؤ، کوئی مفتی لاؤ جو کہے جہاں انسان مودتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت والی جگہ ہے۔ کسی ایک مفتی کا فتویٰ بتاؤ نا، فرق کرو اللہ کے بندو۔ مفتی تم نے اپنے پیشاب کو بھیڑ بکری کے پیشاب کے ساتھ ملا دیا، وہ حلال جانور ہے۔ ہاں البتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں اونٹ بندھے ہوئے ہوں نا، جہاں اونٹ بندھے ہوئے ہوں تو وہاں نماز نہ پڑھنا۔ اس کی وجہ بتائی، یہ نہیں بتائی کہ وہ جگہ پلیت ہے، نہیں، یہ نہیں بتائی۔ فرمایا کہ فَإِنَّ فِيهَا شَتًا فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ۔ شیطان ایک ایسا جانور ہے جس میں شتن ہے، شرارت ہے۔ اگر کوئی جہاں اونٹ بندھے ہوئے ہوں اور وہیں کسی کونے میں وہ نماز پڑھتا ہے، اونٹ پیچھے آ کر موڑ میں آئے، ٹانگ کے ذریعے بھی اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، آگے بڑھ کر اپنے منہ کے ذریعے بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنی نکیل نکلوا کر پھر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے نماز عبادت میں خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ بھیڑ بکریاں کھلی بھی رہیں تو بیچاری کچھ نہیں کی۔ فرق یہ بتایا ہے، یہ فرق بتایا گیا۔ میرے بھائیوں، جو حلال جانور ہیں نا، ان کے احکام دوسرے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں؟ صحیح بخاری کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے۔ چند نوجوان مدینے میں آئے، دین کے متعلق معلومات لی اور سارے مسلمان ہو گئے۔ تھے بیچارے بیمار، بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، چرواہے چرا رہے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ، ان کے ساتھ رہو، اور میں محمد تمہیں علاج بتاتا ہوں۔ علاج کون بتا رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں۔ وہاں جاؤ، تمہاری اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہاں جا کر تم اونٹیوں کا دودھ نکال کر اور انہی کا پیشاب نکال کر ان کو ملا کر پیا کرو، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں یہاں رک کر ان مفتیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، حرام چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہے؟ بتاؤ۔ سب کا اتفاق ہے، سب کا، تمام سنیوں کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ تو پھر آپ سمجھیں، یا اس کو حرام نہ کہیں، یا اس کو حرام نہ کہیں، اور بہتر ہے آپ کہیں یہ حرام نہیں ہے۔ اگر حرام یہ چیز ہوتی پیغمبر اس کا علاج نہ بتاتے، اور اگر حرام سمجھتے ہو تو میرے پیغمبر پہ فتویٰ لگاؤ کہ میرے پیغمبر نے خود تو کہہ دیا حرام میں شفا نہیں، پھر بطور علاج کے ان کو حرام چیز بتا دی۔ کیا چیز کہو گے؟ کون سی چیز تمہیں سمجھ آتی ہے؟ حلال و حرام میں تمیز کرنا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال طہارت کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ جس کو آج ہم نے واضح کیا، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے قضائے حاجت کے وقت محتاط رہے، تاکہ اس کے جسم، اس کا لباس، اس کے پیشاب کے قطروں سے بچ جائے۔
یہ طہارت کا مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔